السلام علیکم. کیا حال چال ہے سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے. آج تھوڑی دیر سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں. ناشتہ کر لیا میں نے. پتہ کیا کیا ناشتے میں نے کھایا دلیا جو کا، اور ساتھ میں نے لیا بوائل انڈا، اور چائے تو میں نے پی. چائے کے بغیر نہیں میرا گزارا. اور ان پودوں کو بھی میں نے ناشتہ کرایا. یہ دیکھیں میرے کتنے پیارے 2 روزز نکل رہے ہیں. آئی ہوپ یو کین سی دیم. دیکھو ان کو میں نے کیا کیا، گوڈی کی، ان کو پانی دیا. اس میں سے نا ایک وہ نکل رہی تھی جسے کہتے ہیں نا جنگلی شاخیں، وہ جو ایکسٹرا نکلتی ہیں نا، اس کے اوپر بہت بہت کانٹے ہوتے ہیں اور وہ نیچے سے نکل رہی ہوتی ہیں، ان کو کاٹ دینا چاہیے تو تبھی یہ پھلتے پھولتے ہیں. تو ان کو تو ناشتہ دینا بہت ضروری ہے. خود کرو نہ کرو، بیچارے پودوں کو تو دو، یہ بھی تو انسان ہیں جاندار ہیں. تو بس بات یہ ہے کہ ابھی میری بیٹی آئی ہے نا، تو رات کو میرا بیٹا بھی آ گیا. تو ایم ہیپی، بہت خوشی ہوتی ہے جب اپنے آتے ہیں نا بچے، اور ان کے ساتھ پھر باتیں ہوتی ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. تو بھائی میرا چلا گیا. بھائی جو ہے تو وہ آرمی میں ریٹائرڈ ہے، جنرل. بھائی میرے وہ پائلٹ، دوسرا بھائی بھی پائلٹ، بیٹا بھی، میاں بھی، ہم سب فورسز کے بندے. ہم سیدھے سادے بندے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں اور کوئی بات اور نہیں. بس ایک دوسرے سے مل جل کے رہیں، پیار محبت سے رہیں، دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو مزے کی بات آپ کو میں نے بتانی کیا تھی. بیٹی کہنے لگی ماما وہ جو ساتھ گھر تھا اور جس میں ہارن بجتا تھا، کیا وہ ابھی بھی بجتا ہے؟ 3 سال بعد آئی ہے یہ. یہاں رہ کے اس نے میڈیکل کیا ہے، اور دوسری بیٹی بھی یہاں رہ کے ہی پڑھ کے گئی ہے اپنے نانا ابو اور نانا کے پاس. تو بات یہ ہے کہ ہمارے گھر کے ساتھ اب تو ایک گھر بن گیا ہے. ادھر پھر سڑک ہے اور سڑک سے اس سائڈ پہ ایک گھر ہے. آپ یقین کریں بلا ناغہ اتنی عمر گزر گئی مجھے تو اس گھر میں آئے، اب تقریباً 10 سال شاید ہونے والے ہیں. اب بیٹی کو 10 سال ہو گئے ہیں، ہمیں 8 سال ہو گئے ہیں، تو اب کچھ بھول بھی جاتا ہے، حافظہ بھی خراب ہو گیا. تو روز رات کو 11 بجے جو ہارن ہونے شروع ہوتے ہیں، وہ ہارن کرتا ہے بندہ. میرا خیال ہے وہ کوئی دکان کرتا ہے، وہاں سے فارغ ہوتا ہے تو گیٹ پہ آتا ہے. اب سب لوگ سو رہے ہیں اور وہ جو ہارن کرنا شروع کرتا ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر لے چلو پھر چھوڑ دے، نہیں. کیوں؟ جب تک وہ بندہ نہیں آئے گا کوئی دروازہ کھولنے، وہ کرتا چلا جاتا ہے. اور یہ ابھی تک یہ حال ہے. آپ امیجن کریں. ان کے ساتھ والی جو ہمسائیں تھی بالکل ان کے ساتھ، وہ مجھے کہتی تھی، میں نے کہا آپ نہیں تنگ ہوتی، ہم تو تھوڑا دور ہیں. کہتی ہے میری بیٹی باہر سے آتی ہے، اس کا چھوٹا سا بیٹا ہے، اور وہ بیچارہ رات کو رونے لگ جاتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے، اٹھ جاتا ہے، اس کو خیال ہی نہیں ہے. وہ بیچاری خاتون تو فوت ہو گئی، لیکن وہ ہارن ابھی تک ویسے کا ویسا شد و مت سے ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں کوئی اچھی بات ہے؟ آج کل تو فون آ گئے، آپ میسیج دے دیں، آپ مس کال کر دیں، بھائی میں آ گیا ہوں تو ذرا آپ گیٹ کھول دیں. تو یہ اچھے ہمسائے بھی امانت ہے. ابھی میں قرآن سن کے آئی ہوں تو اس میں امانتوں کا ذکر ہے کہ آپ کو جو امانتیں دی گئی ہیں ان کا اچھا استعمال کریں. تو آپ کے لیے ایک اچھا ہمسایہ بھی امانت ہے. اور آپ اگر ایک گھر میں رہتے ہیں تو یہ آپ کا امانت ہے، سمجھیں کہ آپ نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے. ویسے بھی ان کا خیال رکھنا ہے، لیکن اس طرح تو نہ تنگ کریں. چلے نہیں ملتے نہ ملیں، کسی کو کچھ نہیں بھیجنا نہ بھیجیں، لیکن یہ طریقہ ہے کہ پورے محلے کو اٹھا دو. امانت یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ والے کا خیال رکھیں، چاہے وہ ہمسایہ ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ گھر میں رہتا ہے، چاہے وہ آپ کے کمرے میں رہتا ہے. چھینکیں بھی ماریں تو آرام سے، کھانسی بھی کریں تو آرام سے، کروٹ بھی لیں تو آرام سے. یہ تو خیال رکھنے کی بات ہے. اللہ میاں نے ہمیں جو کوئی چیز تفویض کی ہے نا، اس کو ہمیں لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچانا امانت ہے. ٹھیک ہے؟ بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا امانت ہے، برابر سلوک کرنا امانت ہے، اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا امانت ہے. اب میرے مہمان آئے ہوئے ہیں تو میں نے اب اس لڑکے کو کہا ہے، میں نے کہا پلیز آج ایسے کرو کہ صفائی بالکل چھوڑ دو، کیونکہ بچے آئے ہوئے ہیں تو ذرا ایکسٹرا کام ہو جائے گا، تو تم یہ آج صفائی بالکل نہ کرو. اور ساتھ میں اس کو یہ کہتی ہوتی ہوں آج اپنے آپ کو تھکانا نہیں ہے. میں بھی ساتھ مل کے اس کے کام کرتی ہوں، کیونکہ میں زیادہ نوکروں کے اور وہ حق میں نہیں ہوں. وہ کیا ظفر موج ایک چل رہی ہوتی ہے، اور وہ آپس میں بھی ان کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. کوئی چیز غائب ہو جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا کس نے اٹھائی ہے.
تو اب میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں عمر کے اس حصے میں، ایک بندہ کافی ہے جو آپ کی ہیلپ کرے، باقی آپ جتنا کر سکتے ہیں کریں، خود آپ کے گوڈے گڈے ٹھیک رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنا کام خود کریں، نوکروں کا بھی خیال رکھیں، یہ امانت ہے، اللہ میاں نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ یہ آپ کے رحم و کرم پہ ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو اسی طرح اب وہ میرے بچے آئے ہوئے ہیں، پوتے آئے ہوئے ہیں، تو اگر میرے بیٹا اور بہو سو رہے ہوتے ہیں تو میں ان بچوں کو ناشتہ کرا دیتی ہوں، تو دادی ہونا بھی ایک امانت ہے، آپ خیال رکھیں، یہ کیوں سوچیں کہ وہ بہو اٹھے گی تو آپ کو بھی ناشتہ کر کے دے گی، بنا کے دے گی اور بچوں کو بھی دے گی، بھئی کیوں وہ آتے ہیں ذرا سکون کر لینا یہاں پر، وہاں تو یہ سب کچھ کرتے ہی کرتے ہیں۔ تو یہ ان سب چیزوں کی پوچھ گچھ ہونی ہے، اللہ میاں نے پوچھنا ہے، تو اللہ میاں کے پاس ہم جائیں تو ذرا اللہ میاں کو خوش تو کر لینا، تاکہ ہم بھی ذرا وہاں کے عذاب سے بچ جائیں۔ باقی تو اللہ جانتا ہے، پر ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ تو پلیز بھئی اچھا ہمسایہ بنیں، بس میں تو یہ کہتی ہوں، بہت عذاب ہے اگر برا ہمسایہ ہے تو، بہت۔ اور پھر یہ ہمسائے تو پکے ہیں نا، ہمارے تو فورسز میں ہوتا تھا نا، ایک جگہ پوسٹنگ ہو گئی، دوسری جگہ پوسٹنگ ہو گئی، تو وہاں تو ویسے ہی زیادہ خیال ایک دوسرے کا رکھتے ہیں، لیکن یہاں تو ہمسایہ بس پھر پکا ہی ہے، اس نے گھر بنا لیا تو بس وہ آپ کا ہمسایہ ہے، تو نہ تنگ کریں اس کو، اس کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہارن بجانا تو مجھے ویسے ہی بڑا برا لگتا ہے، تھوڑا پیشنس ہونا چاہیے نا۔ اب میں گاڑی چلاتی ہوں، میں بہت کم کوشش کرتی ہوں کہ ہارن بجاؤں، بہت ہی کوئی مسئلہ ہونا تو ہی بجاتی ہوں، ورنہ لوگ ہیں ہارن دیے جا رہے ہیں، بھئی آگے ٹریفک رکی ہوئی ہے، کوئی وجہ ہوگی جو رکی ہوئی ہے نا، تھوڑا صبر کر لیں، صبر تو رہ ہی نہیں گیا ہمارے میں، کیا کرنا ہے آپ نے جلدی کر کے، ٹھیک ہے نا؟ کیا کر لیں گے آپ جلدی جا کے اور تیز چلا کے، کچھ بھی نہیں کر لیں گے۔ تو سکون ہر چیز میں، آرام سے کام کریں، آرام سے بات کریں، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خود بھی خوش رہیں گے، نہیں تو خود بھی سڑتے جلتے بھستے رہیں گے۔ تو بس یہی میں نے کہنا ہے، اپنے پودوں کو دیکھیں، یہ دیکھیں میرا کتنا پیارا پلانٹ ہے، یہ دیکھیں آپ نے، یہ دیکھیں کتنا پیارا، اوہ مزہ آ جاتا ہے۔ تو بس ان کے ساتھ خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں، اور کوئی درخت لگائیں، کوئی پودا لگائیں، اور بس یہی زندگی ہے۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش رہیں، خوش رکھیں۔